عالمی دعوت الاسانی حضور تنویر الاسانی قبلہ آل نبی اولاد علی پرور کا یا روش ولایت صاحبزادہ پیر سید محمد مدثر حسین شاہ صاحب تنویر الاسانی اپنی محبتوں سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں. سارے اب آپ بیٹھ جائیں. محفل کے اختتام پر آپ سب کے لیے لنگر شریف کا انتظام ہے. لنگر کھا کے جائیے گا. آرام سے بیٹھیں اور خطاب سماعت فرمائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفیٰ المجتبیٰ وصحابہ التقیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم. محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. بعد حمد و ثنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علامہ مولانا حکیم عبدالرزاق قادری رضوی صاحب، جملہ حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، آج کی یہ بابرکت محفل پاک جس کی انٹروڈکشن آپ نے سماعت فرما لی ہے، اہل نور کوٹ، ان کی محبت کا، ان کی غیرت و حمیت اور کریمہ کا علیہ السلام کی ذات والا صفات سے وابستگی کا یہ اظہار ہے. ظاہر ہے اس میں بامسمہ یہ نور کوٹ ہے، تو یہ کوٹ نور کے بغیر کچھ نہیں ہے، تو یہ جہان بھی نور مصطفیٰ کے بغیر کچھ نہیں. بس نور ہی مرکزیت ہے اور وہی حاصل بحث ہے اور حاصل کلام ہے اور حاصل کائنات ہے. مجھ سے قبل جو اظہار فرمایا انہوں نے اپنے ارشادات میں، یہ برننگ ایشوز ہیں، ان کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. ظاہر ہے کچھ حدود و قیود ہیں، وقت کی قلت بھی پیش نظر ہے، اور رات کے اس پچھلے پہر میں آپ کے حساب سے یہ پچھلا پہر ہے، دور و نزدیک سے آپ تشریف لائے ہیں. میں زیادہ مخل نہیں ہونا چاہتا اور معروضات کے بغیر جانا بھی نہیں چاہتا، چونکہ مجبوری یہ ہے کہ واقعات اور حالات ایسے ہیں، یہ جس سمت اور جس جہت کی طرف جا رہے ہیں، اور خاموشی سے جو نسلوں کا جو رنگ ہے، جو بود و باش ہے، جو عقائد ہے، جس طریقے سے ان کو پھیرا جا رہا ہے، یہ حاصل کلام ہے. اور یہ جو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں جو بنیادی چیز ہے، جو مرکزی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گرد و پیش پہ نظر رکھنی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. میں روایتی گفتگو کا قائل نہیں ہوں، یا یہ وجہ سمجھ لیں کہ ہم اپنی علمی بے بسی اور کم مائگی کا شکار ہیں، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا ادراک و احساس ضرور ہے، اور ایمانی اور روحانی غیرت سے ہم معمور ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم صرف محافل کا انعقاد کریں اور جو پریکٹیکل اپروچ ہے، جو عملی زندگی ہے، اس میں ہم غائب رہیں. دن ہو یا رات ہو، میلاد پاک کی محافل کے انعقاد کا کچھ مقصد ہے،
فرحت ہے، خوشی ہے، اور اس فرحت اور خوشی کو ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے اپنی آنے والی جنریشنز کو۔ یہ جو حالات و واقعات پچھلے ہفتوں میں رونما ہوئے اور آپ نے خاموشی سے دیکھا کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، علماء کرام کا امتحان لینے کے لیے ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ یقیناً آپ سب قابل قدر ہیں، محترم ہیں، اور آپ کی وابستگی دین سے، اسلام سے، اسلام کی تعلیمات سے اور پیغمبر اسلام سے یقیناً اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، شکوک و شبہات سے والا تر ہے۔ لیکن صرف علماء کرام تک محدود رہنا یا انہی پہ چھوڑ دینا کہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے، ہم نے تو جتنا کرنا تھا ہم نے کر لیا، تو محافل کا انعقاد ہماری ذمہ داری تھی، ہم بری ذمہ ہیں، اس طریقے سے کام نہیں چل سکتا، چونکہ ہر فرد جو ہے اس ملت میں، ملت اسلامیہ میں، وہ ذمہ دار ہے، اور جس دین کی بنیاد اور ابتدا اقرا سے ہے، آپ علماء کو ذمہ داری تفویض کر کے بری ذمہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی شخص بری ذمہ نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ، مطلب کوئی بھی ہو، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا، اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اور ذمہ داریوں کو محسوس کرنا وہ تو ہے ہی۔ ذمہ داریاں جس طرح کہتے ہیں کہ اگر کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو بلی جاتی تو نہیں، وہ تو وہیں رہتی ہے۔ ذمہ داری تو آپ کو تفویض ہو چکی، وہ تو جب کلمہ پڑھا آپ کے سر پر وہ ذمہ داری آن پڑی، لیکن اب آپ محسوس کریں یا میں محسوس کروں یا نہ کروں، وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیں اپنی ذمہ داری کا ادراک اور احساس ہونا یہ بنیادی چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو عرض کرنا یہ چاہتا تھا، جو ابتدا میں نے جملے عرض کیے، یہ حالات و واقعات کے روشنی میں ہے، اور اس کی بنیاد میں تاریخی حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کا وہ قول، وہ ارشاد کہ بر صغیر پاک و ہند میں، ہندوستان میں، پاکستان، یہ مشہور جملہ ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مشہور جملہ ہے، بر صغیر میں، اس ہندوستان میں، پاکستان اسی دن معرض وجود میں آ گیا تھا جس دن پہلا غیر مسلم یہاں جس نے کلمہ پڑھا، اسلام کی دولت سے مشرف ہوا اور وہ مسلمان بنا، ایک سیپریشن اور الگ آئیڈینٹی جو ہے اس دن وہ پروو ہو گئی۔ اب مطلب یہ ہے کہ بنیاد اس وقت پڑتی ہے ملکوں کی، جغرافیے کی، جب ڈویژن ہوتی ہے دلوں کے اندر، ایمانیات کے اندر، اعتقادات کے اندر، تو جغرافیے بدل جاتے ہیں۔ جغرافیہ معنی نہیں رکھتا۔ ہندوستان میں پاکستان کہاں تھا؟ ہندوستان میں بیٹھ جاتے شیخ، ہندوستان میں پاکستان کہاں تھا؟ جب کلمہ پڑھا کسی شخص نے، کسی ہندو نے، مسلمان ہوا تو پاکستان بن گیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان لڑائی سے بنے گا، لڑائی نہ بھی کرے تو جغرافیے بدل جائیں گے، جس طرح KPK کا بدلہ، بلوچستان کا بدلہ، وہ کس طریقے سے بدلا ہے؟ لڑائیوں سے بدلا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک موٹی نشانی ہے جس کو آپ سمجھ لیں، یہ نوشتہ دیوار ہے، اندر کھاتے جو کچھ مرضی ہو، ہم جمع تو ہوئے ہیں دینی معاملات کے لیے، ہماری دنیا ہمارے دین سے باہر نہیں ہے، ہماری مسلمان کی دنیا کو بھی یہ دین اسلام اس کا احاطہ کر رہا ہے، یہ بیانڈ دا لمٹ آف اسلام نہیں ہے کہ جس کو ہم چھو نہیں سکتے، کہ ہم کہیں کہ جناب ہم بس نماز روزے کے لیے پیدا تو ہوئے ہیں، لیکن اس کو اپ ہولڈ کرنا، اس کو پرموٹ کرنا، اس دین کی ترویج اور اشاعت کرنا،
اور اپنی نسلوں کو اس اسلام کی دولت سے بہرہور کرنا، بہرہ مند کرنا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں، تاکہ ہم اپنی نسل کو اسلام کی دولت سے، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا پوچھا تھا اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ کے خدا کی. تو انہوں نے کہا بات ختم ہوئی. جو یعقوب علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرے وہ دین سے فارغ کیسے ہو سکتا ہے، دین سے باہر کیسے ہو سکتا ہے؟ دین یعقوب علیہ السلام کے خدا کی عبادت کا نام ہے اور اس کو الہ ماننے کا نام ہے. اسی طرح آج بھی ہمیں اگر انبیاء کو اپنی اولاد کو یہ سکھانا ضروری ہے اور یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے بعد آپ کیا کرو گے، کس خدا کی عبادت کرو گے، کیا مانو گے، کس خدا کے پاس جاؤ گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے. تو نبی اگر اپنے بیٹے سے پوچھے تو اس کا مطلب ہے ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ آپ نے آنے والی نسلوں کو کس خدا کی طرف لے کے جانا ہے. وہ عقیدہ توحید جو تصور مطلب انسانوں نے آج اپنے تئیں گھڑ لیا، جو توحید ہمیں کریم آقا علیہ السلام نے سکھائی، اس توحید کا اس توحید سے کوئی دور تک بھی واسطہ نہیں ہے. تو لہٰذا توحید جس کو بھی ملی ہے، ہم روز یہی عرض کرتے ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. پچھلے دنوں جو گرامیٹیکل آرڈر ہے جس میں آپ عربی کو یہ علماء حضرات تشریف فرما ہے، یہ میری بات کی تائید و توثیق فرمائیں گے. عربی ایک جس طرح میں پچھلے دنوں ویسے مطلب اپنے طور پہ میں یہ لگا رہا کہ عربی دوسرے کو عجمی مانتا ہے، گنگا مانتا ہے. عربی کو جب آپ کنورٹ کرتے ہیں یا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، یہاں ترجمے کی بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے، ترجمہ کرتے ہیں ہو بہو. یہ شاہ صاحب نے فرمایا تھا ہو بہو، یہ ہو بہو نہیں ہو سکتا. بس یا ایٹ لیسٹ ایٹ منیمم لیول ہم اس عربی کو کسی بھی غیر عربی زبان میں ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مفہوم کو سمجھنے کے لیے، لیکن کما حق کو ہو ہم اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. اس کی مثال میں روز دیتا ہوں. 5 کلو دودھ کو 3 کلو والے برتن میں نہیں ڈالا جا سکتا. یہاں جتنے بھی یہ پرابلمز کریٹ ہوئے اور جتنے بھی مسائل جن سے مسلمان دوچار ہوئے تراجم میں، ٹرانسلیشنز میں، وہ ان کی بنیاد ہی یہ ہے کہ جتنے حضرت علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ رئیس تو بن جاتے ہیں، صدر مدرس تو بن جاتے ہیں، شیخ الحدیث تو بن جاتے ہیں، لیکن انہیں شاید اس چیز کا ادراک و احساس نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور کیا نہیں کہتا، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی آبجیکٹیویٹی کیا ہے. اس سے یہ رئیس اور جو صدر مدرس ہے اور شیخ الحدیث ہے یہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. علامہ اقبال اللہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ قرآن کا ترجمہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بھیجنے والا بھی سوچ رہا ہے کہ میں نے بھیجا کیا ہے، اور لانے والا جبریل بھی حیران ہے کہ میں لے کے کیا آیا ہوں، اور جس کی طرف آیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دیا کیا ہے. یہ علامہ اقبال کا فارسی میں اشعار ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی. مفہوم یہی ہے. اب اس کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کے لیے، اس کی آبجیکٹیویٹی اور غرض و غایت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ترجمہ وہ کرے جو قرآن کا مفہوم سمجھے، جس کو قرآن کی مفہوم یعنی ایک جو تھیم ہے، اس کا بنیادی جو مرکزی فلسفہ ہے. اگر آپ قرآن کے فلسفے کو نہیں سمجھتے تو پھر آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ ترجمہ آپ سے نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن کا مطلب ہی یہ ہے کہ محبوب کی نعت. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہمیں یہی بتا کے گئے. آسمانی کتابیں ہمیں یہی بتاتی ہیں. اب قرآن کی باری آئی جو آخر میں نازل ہوا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر جس کا نزول ہوا. اب ہم آ کے کہیں کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ صرف عبادت کرنے کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. تو عزیزان گرامی قدر،
میں نے 2-3 دن پہلے بھی عرض کر چکا، ہمارا کام مہینوں کے حساب سے چلتا ہے. یہ مارکیٹ ہے، چوک ہے، یہاں تھوک کی دکانیں ہیں اور ہمارا کام ہے تھوک کے حساب سے.